اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ قرآن کریم نے ہدایت کی آغاز، بنیاد بندگی کو قرار دیا ہے۔ تمام انسانیت کو خطاب کر کے مخاطب قرار دے کر حکم دیا ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو یا اپنے رب کی عبدیت کرو۔ عبدیت اصل دین کی اساس ہے، بنیادی یا ہدایت کی بنیاد ہے، اور بعض جگہوں پر اس کا متعلق رب کو قرار دیا گیا ہے، اور بعض جگہ پر الہ ہے، اور بعض جگہ پر اللہ ہے، لفظ جلالہ۔ عبدیت اور یا عبادت عام طور پر جو ذہنوں میں اس کا معنی مفہوم بیٹھا ہوا ہے، وہ عبادت سے مراد ہے پرستش اور پوجا۔ پرستش فارسی اصطلاح ہے اور پوجا ہندی یا سنسکرت کی اصطلاح ہے، اور عبادت یا عبدیت قرآن کی اصطلاح ہے یا عربی زبان کی اصطلاح ہے، اور عموماً ان تینوں الفاظ کو آپس میں مترادف سمجھا جاتا ہے۔ عبادت کا معنی پرستش ہے۔ جب مترجمین ترجمہ کرتے ہیں قرآن کا، احادیث کا، عربی متون کا، تو جہاں لفظ عبادت آتا ہے اس کو پرستش میں معنی کرتے ہیں یا پوجا میں معنی ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر ترجمہ نہ کریں، لفظ عبادت ہی پرستش اور پوجا کی جگہ پر لکھ دیں، تو مراد پرستش اور پوجا ہی ہوتی ہے عبادت سے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا ہے۔ لغت عرب میں بھی یہ ایک رائج محاورہ اصطلاح ہے، اور اس سے مراد آمادگی ہے۔ مختلف موجودات و مختلف نوعیت کے مخلوقات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو جو آمادہ نہ ہوں اور انہیں حسب ضرورت آمادہ کیا جائے، جیسے چلنے کے لیے زمین بطور راستے کے طور پر زمین عموماً تیار نہیں ہوتی، آمادہ نہیں ہوتی، طبعی طور پر زمین ناہموار ہوتی ہے۔ زمین انسانوں کے لیے اور حیوانوں کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔
تو زمین کا وہ حصہ جسے راستے کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، اسے آمادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر آمادہ زمین کو آمادہ کرنا راستے کے لیے اور راستہ تیار کر لینا، اسے عرب معبد کہتے ہیں۔ طریق معبد یعنی آمادہ راستہ چلنے کے لیے، حرکت کے لیے، گزرنے کے لیے، انسان کے گزرنے کے لیے اور حیوانات کے گزرنے کے لیے۔ اور اسی طرح ان کے حیوانات ہیں جن سے استفادہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ حیوانات آمادہ ہیں استفادے کے لیے، بعض اوقات آمادہ نہیں ہیں۔ تو غیر آمادہ حیوانوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، ان کی ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے، ان کو ایسے سدھایا جاتا ہے کہ آمادہ ہو جاتے ہیں انسان کے استفادے کے لیے۔ جیسے جن حیوانوں نے سامان اٹھانا ہے، بوجھ اٹھانا ہے، یہ طبعی طور پر آمادہ نہیں ہوتے، اور اسی طرح کہ اگر کسی حیوان کو جو آمادہ نہیں ہے اس پر بوجھ ڈال دیا جائے، سامان لاد دیا جائے، تو وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے، سامان بھی گرا دیتا ہے اور سامان لادنے والے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے ان کو پہلے تیار کیا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے کچھ عرصہ تک، اور جب وہ آمادہ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان پر سامان لادا جاتا ہے۔ یا جیسے گھوڑے ہیں، جنگی گھوڑے، یہ جنگ کے اندر آمادہ نہیں ہوتے، جنگی حرکات کے لیے انہیں آمادہ کیا جاتا ہے، یا کھیل کے لیے گھوڑوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، مختلف مقاصد کے لیے جانوروں سے استفادہ کیا جاتا ہے، انہیں پہلے آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہ غیر آمادہ جانوروں کو استفادہ کے لیے تیار کرنا، آمادہ کرنا، اسے آراب، بعیر یا ابل معبد یا فرس معبد یا حیوان معبد کہتے تھے، یعنی جسے باقاعدہ ہم نے آمادگی کے مرحلے سے گزار کے تیار کر لیا ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سارے ان کے استعمالات ہیں، ہر وہ شے جو استعمال کرنی ہے لیکن وہ آمادہ نہیں ہے، اسے پہلے آمادہ کر لیا جائے تاکہ آسانی سے اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ اس عمل کو تعبید کہا جاتا ہے اور آمادہ چیز کو معبد کہا جاتا ہے۔ انسان بھی جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اس مقصد کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اور اس مقصد کے لیے آمادگی اس کے اندر ایجاد کرنا یہ تعبید ہے انسان کی، اور انسان جو آمادہ ہو جاتا ہے انسان معبد ہے، جسے قرآن کی اصطلاح میں عبد کہا جاتا ہے۔ آمادہ انسان اس کام کے لیے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم میں اس سے مراد عبد سے اور عبدیت سے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمان بری کی آمادگی ہے، کہ انسان کے اندر نافرمانی کے کافی عوامل پائے جاتے ہیں، اندرونی اور بیرونی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، اور اس طرح سے اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ چونکہ اللہ نے جو فرامین اس کے لیے مقرر فرمائے ہیں وہ اللہ کے فائدے کے نہیں ہیں، وہ انسان کے فائدے کے ہیں، اور انسان کو اپنے فوائد کے لیے جن فرامین کی ضرورت ہے اللہ نے دیے ہیں، ان فرامین کی اطاعت کرنا، بجا لانا، اس کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے، اور آمادہ ہو جائے انسان مکمل طور پر اور آسانی سے فرمان بری اللہ تعالیٰ کی شروع کر دے، اطاعت شروع کر دے، یہ انسان عبد ہے۔
اور اسی کو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، عبد بنو، عبدیت اختیار کرو، اپنے رب کی عبدیت کرو۔ عبادت اسی آمادگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ آمادہ جب انسان ہو جاتا ہے، پھر کسی طریقے سے اس کی آمادگی کے اظہار لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ایک معمول کا عمل ہے۔ مختلف لوگ مختلف کاموں کے لیے آمادہ کیے جاتے ہیں، جیسے افواج، وہ عام لوگ، دیہاتی لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، اور بے ہنر لوگ جن کے اندر کوئی مہارت نہیں ہوتی، انہیں افواج میں بھرتی کیا جاتا ہے، پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور ایک دورانیہ تربیت کا گزرنے کے بعد ان کے اندر اپنے ادارے عسکری مقاصد اور عسکری اہداف کو بجا لانے کے لیے، یا اپنے فرمان رواؤں کے لیے، اپنے مافوق کے فرامین بجا لانے کے لیے آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کی آمادگی کا کسی مراسم کے ذریعے، خاص پریڈ کے ذریعے اس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ آمادہ ہیں عملی میدان کے لیے، یا زیر تربیت ہیں، یا عملی میدان میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور فرائض افواج میں انہی کو سونپے جاتے ہیں جو آمادگی اور تیاری کے ابتدائی تربیتی مراحل طے کر لیتے ہیں، پھر انہیں میدانی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح مختلف دیگر جو شعبے ہیں افواج کے علاوہ، فنی شعبے ہیں، مہارتی شعبے ہیں، لوگ انہیں پہلے سیکھتے ہیں، پھر سیکھنے کے بعد آمادہ ہو جاتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، پھر اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اب ہم آمادہ ہیں، اور ان کی آمادگی عموماً کسی ملأ عام میں، کسی مراسم کے طور پر اظہار کی جاتی ہے۔ عبادت انسان کی عبدیت کا اظہار ہے، وہ عبدیت آمادگی اطاعت فرامین الہی کا نام ہے۔ یہ آمادگی انسان میں اگر آ جائے، پیدا ہو جائے، پھر اس کا انسان اظہار کرتا ہے عبادت کے ذریعے سے۔ اور مرسوم عبادتیں جو قرآن کریم میں بھی بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اظہار ہے عبدیت کا کہ ہم آمادہ ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اور یہی تمام اطاعت نہیں ہے، عبادتیں بجا لا کر انسان صرف آمادگی ظاہر کرتا ہے، جیسے افواج پریڈ کر کے اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم میں جنگی آمادگی موجود ہے، دفاعی آمادگی موجود ہے، اور اسی پریڈ کو دفاع نہیں کہتے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ صرف اظہار ہے آمادگی کا۔ انسان نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں آمادگی، اللہ کے فرامین کی اطاعت کے لیے آمادگی حاصل کی ہے، اور اس آمادگی کو اظہار کرتا ہے اقامت الصلاۃ کے ذریعے یا صوم کے ذریعے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اظہار ہیں آمادگی کا، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو خود انسان کو آمادہ کرنے کے لیے تربیتی و تمرینی حیثیت رکھتی ہیں، ایک مشق کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی ان امور کے ذریعے یا ان عبادات کے ذریعے انسان کے اندر عبدیت آتی ہے، اطاعت کی آمادگی آتی ہے انسان میں۔ ان میں اقامت الصلاۃ بھی ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ اقامت الصلاۃ مشق بھی ہے اطاعت کے لیے، عبدیت کے لیے، اور اظہار آمادگی بھی ہے۔ جس ترتیب سے مسلمانوں کو، مومنین کو اقامت الصلاۃ کا حکم ہے، اگر اس طرح سے اس کو اقامہ کریں، صلاۃ کو قرآن کے بیان کے مطابق اور قرآن کے ہدایت کے مطابق اگر اقامہ کریں،
ابھی جو رائج طریقہ ہے اقامت الصلاۃ کا، یہ زیادہ تر اقامت الصلاۃ یہ نماز ہے، اس میں اقامت الصلاۃ کا پہلو معنی کم پایا جاتا ہے، نماز کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، اور نماز بھی حقیقی نہیں ہوتی بلکہ دکھاوے کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ اقامت الصلاۃ ہی ہو تو دونوں کام ہوتے ہیں، آمادگی بھی پیدا ہوتی ہے اور آمادگی کا ساتھ ساتھ اظہار بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز عبادت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اظہار آمادگی کے لیے، یعنی ابدیت کے لیے، ابدیت ایک مہارت ہے، ابدیت ایک انسان کی خصوصیت ہے، بھرپور آمادگی، اور یہ حاصل ہوتی ہے صوم سے، جسے ہم ترجمہ روزہ کرتے ہیں، صلاۃ کو نماز ترجمہ کر لیتے ہیں اور صوم کو روزہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ عبادت بھی صلاۃ کے بعد، صلاۃ میں زیادہ خصوصیت پائی جاتی ہے آمادگی کی، لیکن آمادہ سازی کی، اور پھر اس کے بعد صوم ہے کہ صوم بھی اظہار آمادگی بھی ہے اور خود آمادگی بڑھانے کا بھی ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور صوم مطلقہ قرآن کے نزدیک جو صوم ہے، نہ وہ صوم جو ہم نے جس کو روزہ کہہ رکھا ہے اور اسے سے ایک رسم کے طور پر بجا لاتے ہیں، بلکہ جو صوم ہے اگر قرآنی اصطلاح کے مطابق وہ انجام پائے، اس کے اندر یہ دو خصوصیات آ جاتی ہیں۔ صوم کے لیے ایک تو عمومی عبادت انسان کے لیے مقرر کی گئی ہے، صوم اختیاری ہے، جب بھی انسان آمادہ ہونا چاہے ابدیت کے لیے، اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے لیے، تو اس کے لیے صوم مؤثر ترین مشق ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کا صوم، یہ جو ایک دورانیہ مقرر کیا گیا ہے اور اس میں صوم کو لازم و واجب قرار دیا گیا ہے، یہ زیادہ مؤثر ہے انسان کی آمادگی کے لیے بعض پہلوؤں سے، بعض جہات سے۔ کچھ جہات صلاۃ کے ذریعے آمادگی انسان میں پیدا ہوتی ہے، کچھ جہات سے اور پہلوؤں سے، اور کچھ پہلوؤں سے صوم کے ذریعے انسان کے اندر آمادگی ظاہر ہوتی ہے۔ رمضان اور صوم مترادف نہیں ہیں، رمضان ایک دورانیہ ہے زمانی، اور صوم اس کے اندر اس دورانیے میں انجام پانے والی عبادت ہے، مشق ہے، لہذا رمضان و صوم مساوی نہیں ہیں۔ رمضان میں صوم کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، وہ علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو انسانوں عبد بنو، عبدیت اختیار کرو یا عبادت کرو اپنے رب کی۔ خوب یہ عبدیت کیسے انسان عملی طور پر کیسے کرے؟ چونکہ ہم نے عبادتوں کا معنی قرآنی روح کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ جن جن علاقوں میں قرآن کا پیغام گیا وہاں جو رائج طریقہ تھا عبادتوں کا، یعنی عبادت سے مراد پوجا اور عبادت سے مراد پرستش، مختلف چیزوں کی ہو رہی تھی پرستش، کہیں پہ شہنشاہوں کی پرستش وہ پوجا تھی، کہیں مردوں کی پرستش و پوجا تھی، کہیں سورج چاند ستارے کی پرستش و پوجا تھی، کہیں مورتیوں کی پرستش و پوجا تھی، کہیں انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے بہت سارے مجسمے ان کی پرستش و پوجا تھی، کہیں جانوروں کی
پرستش تھی، پوجا تھی، یہ ایک رائج عمل تھا پوری دنیا میں، انسانیت میں آج بھی رائج ہے۔ پرستش یعنی تعظیم، سلوٹ کرنا، جھکنا، کسی کے لیے اظہار محبت کرنا، اور کسی کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، خوشنودی کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرنا جو اس کو پسند آئے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس رضا کے بعد ممکن ہے وہ ہمیں کچھ دے، یا ممکن ہے ہمیں بچائے کسی نقصان سے، کسی مشکل میں ہماری مدد کرے۔ اور یہ کام روز ہوتا ہے۔ مثلاً جو انسان حاکم بن جاتا ہے، حکمران بنتا ہے، اس کے بعد اکثر لوگ اس کی تعظیم، اس کی تعریف، اس کے ساتھ اظہار محبت، اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی عبادت کہلاتا ہے، پوجا۔ اسی کو پوجا کہتے ہیں، یہ پرستش ہے۔ کسی کو سراہنا اس طرح سے کہ اسے پسند آئے، خوش ہو آپ سے، یا اپنا ظلم آپ سے روک لے، اپنا ستم روک لے اور آپ کو تکلیف نہ دے، یا یہ کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دے، آپ کی اس تعظیم کے بدلے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دے، یہ پرستش ہے۔ یہ سب کی ہو رہی ہے، انسانوں کی زیادہ ہو رہی ہے اور انسانوں کے علاوہ باقی موجودات کی بھی ہو رہی ہے۔ کہیں انسان گھوڑے کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں گائے کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں بندر کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں عجل و گسالے کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو گدھے کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور پوجا کا بہت ہی شرمناک قسم کی صورتیں بھی موجود ہیں پوجا کی۔ یعنی ہندوستان میں خصوصاً انسانی شرمگاہوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ باقاعدہ معبد ہیں، عبادت خانے ہیں جن کے اندر انسانی شرمگاہ کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، اور عورتیں مرد جا کر ان کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان پہ نظر و نیاز دیتے ہیں اور ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ وہی کام جو دوسری جگہ کسی اور شے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے، اس حد تک بھی انسان گر جاتا ہے۔ پوجا کا یا پرستش کا ایک اپنا فلسفہ ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ انسان اپنے مفاد کے لیے، کسی کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ ذہنی طور پر جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ کسی مرئی دکھائی دینے والی چیز یا نہ دکھائی دینے والی کسی چیز کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو انسان فوراً اس نقصان سے بچنے کے لیے نقصان پہنچانے والے کی خوشامد شروع کر دیتا ہے، چاپلوسی شروع کر دیتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے طور طریقے شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہی کام جو نظر دینا شروع کر دیتا ہے، چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر جو مندروں پہ، معبدوں میں، عبادت گاہوں میں اور مختلف مذاہب کے عبادت گاہوں میں جا کر نظر و نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ یہ راضی ہوں، یہ معنوی طاقتیں، اور ہمیں نقصان نہ پہنچائیں یا ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ ان دو مقاصد کے لیے، انہیں راضی کرنے کے لیے یہ پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ پرستش کے پیچھے، پوجا کے پیچھے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یا ہمیں دنیا میں یا مرنے کے بعد کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں یا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ عبادت کا یہ مفہوم نہیں ہے پوجا و پرستش۔ عبادت اظہار ہے آمادگی کا۔ جیسے وکلاء ہیں، یہ جب پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کے آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کا ایک دن مقرر کیا جاتا ہے جہاں اظہار آمادگی کرتے ہیں۔ تعلیم مکمل ہو چکی ہے، ہماری تربیت ہو چکی ہے، یا آج کل کے رائج نظام میں اس عبادت کا ایک مفہوم یا ایک لغوی معنی کے لحاظ سے عرفی عبادت، نہ اللہ کی عبادت، وہ ہے ڈاکٹر بنتے ہیں، یہ 5 سال پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر یہ کسی صحت کے مقام پہ، اسپتال میں کسی سینئر بڑے تجربہ کار ڈاکٹروں کے زیر نظر ہاؤس جاب کرتے ہیں، یعنی گویا سال یا سال سے اوپر نیچے 2 سال
انہیں ان کے ساتھ رہ کے مزید جو پڑھا ہے پہلے درس گاہوں میں، اب اسے عملاً اپنے تجربہ کار کسی ڈاکٹر کے زیر نظر یہ کام سارے عملاً انجام دینے ہیں، اور جب یہ مکمل ہو جاتا ہے ان کا حساب، تو ان کے اندر پھر یہ اظہار آمادگی کرتے ہیں۔ مثلا آج کل کا رائج طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص عورت مرد پڑھ کے اوس جاب کر کے یا تربیت حاصل کر کے تجربی مرحلہ طے کر کے جب ان میں آمادگی آ جاتی ہے، تو پھر یہ اپنا سی وی تیار کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ اظہار آمادگی ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، متعلقہ تعلیم ہمارے اندر ہے، ہم لازمی تجربہ حاصل کر چکے ہیں، ہم نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر لیا ہے، آمادہ کر لیا ہے۔ اگر کسی کو ہمارے تجربے کی تعلیم کی ضرورت ہے، کسی ادارے محکمے کو، ہم حاضر ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہیں پڑھتے ہیں، پڑھ کے تعلیم مکمل کر کے پھر اس کے بعد بی ایڈ یا ایم ایڈ کرتے ہیں، یعنی ڈگری لیتے ہیں ایجوکیشن میں، تعلیمیات میں ڈگری لے کے پھر اس کے بعد اپنا ایک تعارف نامہ تدوین کرتے ہیں، سی وی، اور اسے بھیج دیتے ہیں کہ ہم اس وقت تعلیم دینے کے لیے بطور معلم آمادہ ہیں۔ ہم کسی تعلیمی ادارے کو اگر ضرورت ہو تو ہم وہاں کے متعلقہ ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ اظہار کرنا، یہ اپنی آمادگی کا، یہ لغتاً اس کو عبادت کہتے ہیں۔ قرآن میں اور دین میں عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان یہی تیاری کرے، اپنی آمادگی کرے، اپنے نفس کو تیار کرے، اور اس تیاری کے بعد پھر اس کا اظہار کرے کہ میں تیار ہو گیا ہوں۔ تیار کرنا ہے، تیار ہونا ہے، اس کے لیے بھی قرآن کریم نے ایک تربیتی نظام بنایا ہے، مشقیں کروائی ہیں، رکھی ہیں، تاکہ انسان ابدیت یعنی تیاری کرے، ابدیت کرے یعنی تیاری کرے۔ کس چیز کی؟ اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے فرامین کی، اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے، اللہ کے حدود کے لیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، اس سب کو عملی نقشہ پہنانے کے لیے، اس کو عملی نقشہ دینے کے لیے تیاری کرے انسان۔ یہ ابدیت ہے۔ عبادت اسی کا اظہار کرے۔ کس طرح سے؟ وہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مقرر کیا ہے، کہ جب یہ ابدیت اس کے اندر آ جائے، پھر عبادت یعنی اسی ابدیت کا اظہار کر دے، جن میں مختلف عبادتیں ہیں۔ اقامت الصلاۃ ہے، و صوم ہے، سیام ہے۔ ابھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے، ماہ سیام شروع ہوا ہے، آج پہلا دن اس کا گزرا ہے۔ سن 1444 ہجری کا ماہ مبارک رمضان ہے، اور ہم ابدیت، اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ابدیت کرو اللہ کی، یا عبادت کرو اللہ کی، اپنے رب کی۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کیسے کریں ابدیت، یعنی آمادگی کیسے پیدا کریں، اور آمادگی کے بعد اظہار کا طریقہ کیا ہے، کہاں اظہار کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ایک اہتمام صوم کا کیا ہے، رمضان کا کیا ہے، اور رمضان کے اندر صوم کا کیا ہے۔ یہ صوم بہت بابرکت چیز ہے، جو ہمیں بڑا بھاری لگتا ہے۔ جیسا قرآن نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو آپ کی آمادگی کے لیے جو نظام بنایا ہے، یہ بہت گران گزرتا ہے آپ پر۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت گران گزرتا ہے، بہت بھاری گزرتا ہے۔ جس کو گران گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، ظاہر ہے وہ نہیں ہے آمادہ، اور آمادہ ہونے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا اہم موقع دے دیا ہے، کس اہم فرصت کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور کتنے بڑے کام کے لیے مجھے یہ فرصت مہیا کی گئی ہے۔ اس پہ نہیں بھاری گزرتا، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو اگر میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے،
اگر تو وہ کوئی آوارہ بچہ ہے، ہوتے ہیں آوارگان، کم نہیں ہیں، ہر قوم میں ہیں، ہماری قوم میں الحمدللہ بقدر کافی، بلکہ کافی سے بھی زیادہ آوارہ موجود ہیں۔ آوارہ یعنی جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی آمادگی نہیں بنانی، تعلیم حاصل نہیں کرنی، مہارت حاصل نہیں کرنی، سنجیدگی اختیار نہیں کرنی، ہوا و ہوس اور شہوت رانی کرنی ہے۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے اس معاشرے کے اندر، جوان آوارہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو سنجیدہ ہیں۔ اگر ان لوگوں کو یہ خبر ملے کہ آپ کا داخلہ ہو گیا ہے، میڈیکل کالج میں آپ کا داخلہ ہو گیا ہے، آوارہ گھبراتا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اس کے لیے بہت بھاری ہے کہ اب مجھے پڑھنا پڑے گا، اب مجھے باقاعدہ کالج جانا پڑے گا، اب مجھے کلاسیں اٹینڈ کرنا پڑیں گی، اب مجھے کتابیں خریدنا پڑیں گی، اب مجھے لیکچرز سننا پڑیں گے۔ اس کے لیے بہت بھاری ہے آوارہ آدمی کے لیے۔ لیکن ایک فہیم انسان، ایک ذہین انسان، ایک سنجیدہ انسان، اس کے لیے تو آج ہی عید ہے، یہ جس دن اس کو داخلہ ملا ہے، یہی اس کی سب سے بڑی، اس کے خاندان کے لیے آج سے مبارکباد ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو داخلہ مل گیا، مبارک ہو، والدین مبارکبادیں وصول بھی کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں۔ خوشی کی ایک انتہا ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے، ان پہ بھاری نہیں گزرتی یہ چیز، کیونکہ بہترین موقع ہے۔ یا جیسا کسی کا افواج میں یا کسی اور جگہ اگر اسے موقع مل جائے ٹریننگ کا یا بھرتی ہو جائے، تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ تو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں مبارکبادیں۔ اب اگر اللہ نے یہی کام کیا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے کسی کو چن لیا ہے اور اسے یہ موقع دیا ہے کہ آپ آمادگی کے لیے یہ کورس کرو، یہ نصاب طے کرو، یہ نظام طے کرو، تو وہ مبارکباد بنتی ہے۔ اس لیے مومنین، ائمہ اطہار، اہل البیت اور مومنین ماہ مبارک رمضان کی مبارک دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو، یہ داخلہ جو ملا ہے آپ کو، یہ ایڈمیشن مبارک ہو آپ کو کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے۔ اور دوسری مبارک اس کے اندر صوم کی ہے۔ پھر مبارکوں کا ہی مہینہ ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برکت کا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ الاکبر، جو رحمت، مغفرت اور برکت لے کر آ رہا ہے، بھرے ہوئے دامن کے ساتھ آ رہا ہے۔ برکت اسی چیز کو کہتے ہیں، مبارک والی مادہ ہی ہے برکت۔ برکت اور مبارک دونوں ایک چیز سے ہیں، ایک معنی، ایک مادہ سے بنے ہیں۔ تو برکت ہو تو مبارک کا موقع بنتا ہے۔ مبارک صرف سراہنا نہیں ہے، دعا ہے۔ مبارک ہو یعنی برکت بڑھے اور زیادہ اضافہ ہو اس توفیق میں، اس فرصت میں، اس موقع میں، مزید اللہ تعالیٰ اضافہ کر کے دے آپ کو۔ یہ مبارک ہے اور بنتی ہے یہ مبارک۔ اور عبدیت کا بہت زیادہ جو تعلق ہے عبد بننے کا، آمادگی کا، صوم کے اندر ہے۔ ہم روزہ کہتے ہیں، روزہ فارسی اصطلاح ہے، روزہ عربی اصطلاح نہیں ہے۔ لفظ روزہ یہ نہیں کہ آپ الف لام چڑھا کے فارسی ہندی کو بھی عربی بناتے جائیں۔ روزہ ترجمہ ہے صوم کا۔ بعض عبادتوں کا ہو گیا ہے ترجمہ، نہیں ہونا چاہیے تھا، اصل اصطلاح قائم رہتی، اور بعضوں کا ترجمہ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے۔ جیسے کمپیوٹر کا نہیں کیا آپ نے ترجمہ، کمپیوٹر ہی ہے، اور نہ کرنا آگے بھی جا کر اس کو، کمپیوٹر کو کسی اور لفظ میں نہ بدل دینا، یہی رہے، چونکہ یہ اصطلاح اس کی صحیح ترجمانی کرتی ہے۔ کسی بھی زبان کا لفظ ہے، جنہوں نے بنایا ہے ان کا حق ہے نام بھی وہ رکھیں اس کا، اور انہوں نے رکھ دیا ہے، اب باقیوں کو اس کا نام قبول کرنا ہوگا۔ وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اصطلاحیں رکھی ہیں، تو انہیں رہنے دیں ان اصطلاحوں کو، ان کو سمجھیں، تفسیر کریں، ان کی متبادل الفاظ میں نہ ان کو ڈالیں کہ وہ الفاظ کچھ اور معنی رکھتے ہیں، یہ الفاظ کچھ اور معنی رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ خود اہل فارس متحیر ہیں کہ یہ روزہ روزی سے ہے یا روز سے ہے۔ روز
دن کو کہتے ہیں روز و شب. رات کو شب کہتے ہیں، دن کو فارسی والے روز کہتے ہیں. البتہ ہم جو ہندی لہجے میں روز کہتے ہیں، روز ہے اصل فارسی تلفظ، یعنی آج کی فارسی کا تلفظ روز ہے، روز و شب. ہم روز و شب کہتے ہیں، وہ روز و شب کہتے ہیں. یہ روز یا روز، نو روز، مثلا ابھی 2 دن پہلے ان کا 9 روز گزرا ہے، نیا روز، نیا دن، نیا سال. پچھلا زمانہ سال ختم ہوا ہے، نیا روز شروع ہوا ہے ان کا. تو خود ان کے اندر لغتاً یہ بات ہے کہ یہ روزہ کس سے بنا ہے. ایک طرف سے روزی کہتے ہیں یا روزی رزق کو کہتے ہیں، غلے کو، کھانے کی چیزیں جو انسان کو نصیب ہوتی ہیں. فارسی میں اس کو روزی کہتے ہیں، اور دن کو روز کہتے ہیں. اب روزہ کس سے ہے، روزی سے ہے یا روز سے ہے، وہ خود متحیر ہے. لیکن یہ بات ان کی مسلم ہے کہ یعنی وہاں بھی اگر دقت کریں تو تحیر کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ روزی بھی، روز اور روزی بھی دو معنی الگ نہیں ہے، ایک ہی معنی ہے. اصل روز ہے، روز دن، یعنی جس کو ہم دن کہتے ہیں. دن کی ضرورت کو روزی کہتے ہیں. روز ایک دن میں جو کچھ انسان کو ضرورت پڑتا ہے، جو انسان کے کام آنے والی چیزیں ہیں، جو انسان کی ایک دن کی ضروریات ہیں، ان کو روزی کہتے ہیں. روز کی ضروریات، مثلا جو رات کی ضروریات ہیں وہ روزی نہیں ہیں، چونکہ روز کی ضروریات روزی ہیں. دن کی جو ضروریات ہیں، دن کے تقاضے، دن کے لوازمات سارے روز سے منسوب ہیں. روزی، ہم روٹی کو روزی کہتے ہیں یا کھانے کو روزی کہتے ہیں چونکہ دن کو ضرورت پڑتی ہے ہمیں اس کو. رات کو جو چیز ضرورت پڑے وہ روزی نہیں ہے، وہ اس کے لیے اپنا نام الگ رکھیں گے، چونکہ یہ رات کی ضرورت ہے. رات کے وقت اس چیز کی انسان کو حاجت محسوس ہوتی ہے. یا انہوں نے رکھا بھی ہوا ہے، مثلا ابھی ایک نام ہے جو فارسی نام ہے اور یہاں خواتین کے نام رکھے جاتے ہیں، شبانہ. شبانہ شب سے ہی نکلا ہے. شبانہ یعنی رات بھر، روزانہ، دن بھر، اور شبانہ رات بھر. تو یہ روزانہ تو کوئی نام نہیں رکھتا، کوئی عورت کا نام روزانہ نہیں ہے. ایک بہن کا نام شبانہ، ایک بہن کا نام روزانہ، ایک کا نام ماہانہ، ایک کا نام سالانہ. تو یہ تو بے معنی قسم کے وہ نام ہیں جو ویسے اچھے، ان کا موسیقیت اچھی لگتی ہے نام اس کا، تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑے معنی ہیں. یہ ان کے اوقات کے نام ہیں، یعنی دن کے وقت کے کام روزانہ، رات کے وقت کے کام شبانہ، ماہانہ، سالانہ. یہ فارسی اصطلاحات ہیں. تو روزی اس غذا کو کہتے ہیں یا ان امور کو کہتے ہیں جو ایک روز، ایک دن انسان کے، یومیہ جس کو ترجمہ ہے. روزی یومیہ، یوم دن ہے، یومیہ یعنی ایک یوم کے اندر جو کچھ انجام پائے گا، ایک یوم کے فرائض، ایک یوم کے تقاضے، ایک یوم کی ضروریات، یہ یومیہ کوٹا ہے، یہ یومیہ راشن ہے، یہ یومیہ شیڈول ہے، یہ یومیہ فرائض ہیں، یہ یومیہ ہے، یوم کی طرف منسوب ہے. روزی وہ غلہ، وہ خزاں جو روز کے لیے مقرر ہے. یہ روزہ بھی اسی سے ہی ہے، روزی اسی سے روزہ بنایا ہے انہوں نے. روزہ یعنی یہ جو روز ہے پورا طلوع اور غروب کے درمیان جو روشنی والا دن ہے، روز اس کو کہتے ہیں، باقی تاریکی کو شب کہتے ہیں. تو روز کے وقت جو روزی ہے، یہ روزی اگر آپ اس کو تھوڑا کم کر دیں یا اس کو نہ کریں استعمال، یہ یومیہ جو آپ کا کھانا ہے یہ نہ کریں، استعمال نہ کریں آپ. روزہ سے مراد یعنی وہ روزی جو آپ نے استعمال نہیں کرنی، وہ روزی جو ہے آپ کے پاس موجود ہے لیکن اس کو مصرف نہیں کرنا، اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کو تناول نہیں کرنا.
کیا کرنا ہے؟ روزہ ہے، یعنی اس روزی کو روک لیں آپ، یہ ذخیرہ ہے آپ کا روزی کا، روزی بچا لی ہے آپ نے، یہ روزی کھائی نہیں ہے، روزی بچا لی ہے آپ نے، یہ روزہ ہے آپ کا۔ روزہ یعنی بچی ہوئی روزی جو آپ نے نہیں کھائی۔ ہم نے صوم کا ترجمہ یہ کر دیا ہے، اور اس کے مترادف الفاظ دیگر زبانوں میں بھی ہیں، جیسے عموماً ابھی مومنین کرام انہوں نے، اگر ان کو موقع ملے تو یہ قرآن بھی پورا انگریزی بنا دیں گے۔ ابھی کوئی بھی روزہ نہیں کہتا، فاسٹنگ کہتے ہیں سارے۔ مثلا کسی کو دعوت دیں تو کہتے ہیں میں فاسٹنگ میں ہوں۔ فاسٹنگ وہی روزہ ہے، یعنی روزی جو آپ کا کھانے پینے کے شیڈول ہے وہ نہ کھائیں، آپ خالی پیٹ رہیں، فاقہ جس کو کہتے ہیں ہم، فاقہ ہے۔ صوم ایک الگ عبادت کا نام ہے، اور صوم ابدیت کے لیے سب سے اہم مشق ہے، بہت اہم مشق ہے یہ، کہ یہ مشق اگر 30 دن انسان کرے، صوم کی مشق، تو ابدیت کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، یا مکمل طور پر مقام ابدیت پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ 3 روزہ مشق سالانہ انسان کے اندر آمادگی پیدا کر دیتی ہے، تیاری پوری مکمل اس کی ہو جاتی ہے، اور اس تیاری کے اختتام پر جشن انسان کا رکھا گیا، عید رکھی گئی ہے، بھرپور آمادہ انسان جو 30 روزہ مشق میں اپنے رب کی اطاعت کے لیے، فرمان برداری کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے، اللہ کے قوانین کے لیے، اللہ کے پورے ہدایت کے لیے بالکل آمادہ انسان ہے۔ یہ اس وقت زیادہ اہم ہو جاتی ہے یہ بات کہ جب ہم اس طرف دھیان دیں، ہم اپنے آپ کو خصوصاً مطالعہ کریں، اپنے گریبان میں دیکھیں۔ ہدایت کے لیے ہمیشہ اپنے سے شروع کیا کریں آپ۔ ہدایت دوسروں سے شروع نہیں ہوتی، خطابت دوسروں کے لیے ہوتی ہے، تدریس دوسروں کے لیے ہوتی ہے، گفتگو دوسروں کے لیے ہوتی ہے، یہ سارے کام دوسروں کے لیے ہوتے ہیں۔ ہدایت اپنے سے شروع ہوتی ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ دوسرے کو ہدایت اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب اپنی ذات کے اندر اتار چکے ہیں اس کو، پھر وہاں سے منتقل ہو دوسرے نفس کے اندر، ایک نفس سے دوسرے نفس کے اندر جائے۔ صوم کی اس وقت ہمیں قدر ہوگی کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم اس وقت موجودہ صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے لیے اور اس کی فرمان بری کے لیے، فرمان برداری کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اگر یہ دھیان آ جائے کسی کے اندر، اللہ تعالیٰ یہ احساس زندہ کر دے کہ میں تو بالکل تیار نہیں ہوں، عملاً ایسا ہی ہے، ہم بالکل تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، فرامین اور حدود کو اطاعت کرنے کے لیے، بجا لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور اسی حالت کو ہم اپنے لیے بہترین حالت قرار دیے ہوئے ہیں، آئیڈیل حالت ہے ہماری، یہ جو ہم آمادہ نہیں ہیں۔ کیوں پس خوش ہیں اس حالت پر؟ اس لیے کہ اس حالت میں ہم اپنے نفس کی تسکین کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ نفس اپنا، ہم نے اس کو تسکین کے لیے آمادہ ہیں، ہمارے اندر یہ آمادگی ہے اپنے نفس کی تسکین کے لیے، چونکہ نفس کے اندر خواہشات ہیں، نفس کے اندر شہوات ہیں، نفس کے اندر ہوس ہے، نفس کے اندر بہت کچھ بھرا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ انسان سے تقاضا کرتا ہے، اس کی انسان سے طلب ہے، شدید طلب ہے نفس کے اندر موجود ان حقائق کی۔ اور وہ طلب جیسے پیاس ایک طلب ہے نفس کی طرف سے، اور جب آپ جس چیز کی اس کو پیاس ہے وہ اس کو پلا دیتے ہیں، اسے تسکین ملتی ہے۔ بھوک ایک طلب ہے ہمارے نفس کی، اور جب یہ طلب بڑھتی ہے، شدید ہوتی ہے، اس بھوک کو مٹانے کے لیے ہم کچھ کھلا دیتے ہیں، اور کھانے کے بعد تسکین ملتی ہے، سکون مل جاتا ہے، اس کو آرام
آ جاتا ہے۔ اسی طرح اس طرح کے بیسیوں اور شعبے ہیں جن کی شدید پیاس اور بھوک ہے، ہم ان کو بھی پیاس اور بھوک تعبیر کریں، چونکہ انسان کے اندر جتنے غرائز ہیں وہ سب کے سب بھوکے ہوتے ہیں اور پیاسے ہوتے ہیں۔ تمام بھوک اور پیاس صرف پیٹ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تمام باقی بھوک اور پیاس کی طرح کے دیگر جتنے شعبے ہیں جن میں طلب ہے ان کو بھی بھوک اور پیاس ہے شدید۔ جیسے مال، ہمیں حب مال ہے، تقاضا ہے، طلب ہے مال کی، تو یہ پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے۔ جیسے شہوت، جنسی شہوت، یہ بھی بھوک کی طرح کا ایک غریزہ ہے، اس کے اندر طلب ہے، اور جس میں طلب ہو وہ طلب بھوک اور پیاس بنتی ہے۔ بھوک اور پیاس طلب ہی کا نام ہے، یا طلب کی شدت کا نام ہے۔ بھوک اور پیاس طلب کی شدت ہے۔ یہ شدت، اس شدت کے بیسیوں شعبے ہمارے نفس کے اندر، وجود کے اندر بنے ہوئے ہیں، اور چونکہ اندر ہیں، باہر نہیں ہیں، اندر کی طلب ہمیں فوراً سنائی بھی دیتی ہے۔ مثلاً ایک چیز آپ کو اندر سے طلب پیدا ہو رہی ہے، ایک باہر سے طلب آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ آپ کے ماں باپ ہیں، ایک طلب ان کی ہے، ایک طلب آپ کے اندر آپ کے نفس کی ہے۔ جلدی کس کو سنتے ہیں ہم؟ اندر کی طلب، بغیر آواز کے۔ ماں باپ کو تو صوت کے ذریعے، آواز کے ذریعے سنانا پڑتا ہے ہمیں، اور ہم کان دھریں نہ دھریں، لیکن جو اندر کی طلب آواز ہے وہ تو اس کے لیے کان بھی نہیں چاہیے، احساس کافی ہے، اس کا اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو اندر ہمارے یہ بھوک اور پیاس شدید ہے، طلب ہے شدید، اور دوسرا یہ طلب ہمیں پتہ ہے، اس کا ہمیں علم ہے، چونکہ اندر ہے یہ، اور اس طلب کے پھر ہم تسکین میں رہتے ہیں۔ جس چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے ہم فوراً اس کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، چونکہ طلب بجھتی اسی وقت ہے جب اس کا تقاضا پورا کیا جائے، اور ہم یہ کام کرتے ہیں۔ مثلاً ہم دن بھر ہم سب دن بھر انہی مطالبات کو سکون پہنچا رہے ہوتے ہیں، اسی طلب، اسی پیاس اور بھوک کو مٹا رہے ہوتے ہیں، کھا کے بھی، پی کے بھی، بول کے بھی، سن کے بھی، سو کے بھی، اٹھ کے بھی، چل کے بھی، بیٹھ کے بھی۔ یہ دن رات جو ہم کام کر رہے ہیں اصل میں یہی تسکین پہنچا رہے ہیں اس بھوک اور پیاس کو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھوک اور پیاس ہمارے اندر ہے، اور ہم اس بھوک پیاس مٹانے کے لیے توجہ بھی ہے، آگاہی بھی ہے، اور بھوک پیاس مٹانے کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہیں، ارادہ بھی ہے، اور کر بھی رہے ہیں۔ اسی کو آمادگی کہتے ہیں، اسی کو تیاری کہتے ہیں۔ اور تیاری تعبد ہے، یعنی ہم تیار ہیں، عبد ہیں، لیکن کس کے؟ عبد النفس، عبد الہوا، عبد الشہوات، عبد ہیں، یعنی تیار ہیں آپ، فرامین بجا لا رہے ہیں، دن رات فرامین بجا لا رہے ہیں۔ صرف اندر سے ایک ہلکا سا اشارہ ہوتا ہے، فرمان آتا ہے، اور ہم فوراً اس کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ کچھ فرمان آنکھوں کو آتا ہے، کوئی فرمان زبان کو آتا ہے، کوئی فرمان کان کے لیے آتا ہے، کوئی فرمان ہاتھ کو آتا ہے، کوئی فرمان ذہن کو آتا ہے، زبان کو آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر سے جب ایک فرمان آتا ہے فوراً زبان چل پڑتی ہے آپ کی، موقع نہ بھی ہو بولنے کا، سکوت کا وقت ہو، لیکن آپ بول پڑتے ہیں، کیونکہ اندر سے فرمان آیا ہے، بولو۔ اور وہ جو بھوک ہے اندر، وہ پیاس ہے اندر، وہ بولنے سے تسکین پائے گی۔ وہ بولنا مختلف ہے، بولتے ہوئے کبھی کسی کو جھوٹ بولتے ہیں، مثلا یہ جھوٹ بولنا یہ اندر کا فرمان ہے، اور ہم بالکل تیار ہیں اپنے نفس کی خواہش پر جھوٹ بولنے کے لیے۔ زبان تیار کی ہوئی ہے اس اطاعت کے لیے، آنکھیں تیار ہیں اس اطاعت کے لیے۔ جب آنکھ کو فرمان آتا ہے اندر سے، یہ چیز دیکھو، یہ منظر دیکھو، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، ایک ثانیے کا 100واں حصہ بھی ہم ضائع نہیں کرتے، فوراً اس اندر کے فرمان کو بجا لاتے ہیں۔ اس کو آمادگی کہتے ہیں۔ یہی آمادگی ہے، یہی ابدیت ہے، اور یہ ابدیت
بلا وقفہ ہم اس کو انجام دے رہے ہیں. اور یہ عبدیت اتنی غالب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے رب کی عبدیت، اپنے اللہ کی عبدیت کے لیے بالکل آمادگی کھو چکے ہیں. جیسے عموماً یہ شادی شدہ جو لوگ ہوتے ہیں، آپ میں سے طلبہ میں سے تو شادی شدہ زیادہ نہیں ہیں، لیکن جن کے آپ بچے ہیں وہ شادی شدہ ہیں، آپ کے والد صاحب شادی شدہ ہیں، آپ کی والدہ بھی شادی شدہ ہیں. تو ظاہر شادیوں کے نتیجے ہیں سب. تو آپ نے خود شادی کا تجربہ نہیں کیا ہوا تو ماں باپ کو تو دیکھا ہوا ہے. آپ کے باپ دو صورتوں میں ہیں، یا ماں باپ کی اطاعت کے لیے آمادہ ہیں یا بیوی کی اطاعت کے لیے تیار ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے کہ اگر یہ باپ آپ کا، والد آپ کا، یا کوئی شادی شدہ مکمل طور پر اس نے اپنے آپ کو بیوی کی اطاعت کے لیے بالکل آمادہ کر لیا ہے، عبد الزوجہ ہے یہ، جس کا ترجمہ زن مرید کرتے ہیں یا زن ذلیل، یہ عبد الزوجہ، یہ سرے سے والدین کی اطاعت کے لیے آمادہ نہیں ہے. چونکہ آمادگی انسان کی اتنی نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہو سکے کہ اس کے بھی لیے بھی آمادگی ہو اور اس کی ضد کے لیے بھی آمادگی ہو، اس کی متضاد کی بھی آمادگی ہو. یہ تو منافق یہ کام کر سکتا ہے، یعنی دونوں کا نہیں ہے. اصل منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا بھی نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ہے، اس کو بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کو بھی جھوٹ بولتا ہے. جیسے عموماً دو شادیوں والے وہ یہی کام کرتے ہیں، وہ کسی بیوی کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن تأثر یہ دیتے ہیں کہ غلام محض ہیں ان کے. اگر غلام ہوتا دوسری شادی نہ کرتا یہ کسی کے فرمان بردار نہیں ہے. خوب یہ آپ کے گھر میں یہ چپکلش دیکھی ہوگی کہ آپ کے والدین، آپ کی والدہ، آپ کے والد کس کی فرمان برداری کے لیے تیار ہیں. اگر والد بیوی کی فرمان بردار ہے تو والدین کا نہیں ہے، اپنے والدین کا نہیں ہے. یہ مرد وہاں ترک ہو جاتی ہے اس سے. اور اگر والدین کا اطاعت گزار ہے تو بیوی کی نہیں مان سکتا پھر، چونکہ عموماً تضاد ہوتا ہے، ہماری ثقافت کی وجہ سے اس میں تضاد ہے. دین کے لحاظ سے تضاد نہیں ہے، ثقافتی لحاظ سے تضاد ہے اس کے اندر. خوب اسی طرح ہم نفس اور رب دونوں کے تو نہیں آمادگی پیدا کر سکے، دونوں کے عبد ہوں ہم، دونوں کے فرامین اطاعت کریں. چونکہ دونوں کے فرامین ہمارے ہر لمحے کے لیے ہیں. یعنی ابھی اسی لحظے، اس ایک لحظے میں جس میں میں بول رہا ہوں، اسی لحظے میں دو فرمان ریڈی دونوں منبع سے آئے ہوئے ہیں. ایک نفس کی طرف سے، جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن نے ذکر کیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. امارہ ہے، امارہ امیر، امیر فرمان، امر کرنے والے کو کہتے ہیں امیر، امر کرنے والا. یہ امیر نہیں ہے نفس ہمارا، امارہ ہے. اردو میں امیر کہتے ہیں ثروت مند کو، عربی میں امیر کہتے ہیں امر کرنے والے کو، جو امر دے. آمر، امیر، آمر جو امر کرے انسان کو. خوب یہ امر نفس کا فوراً لمحہ میں لمحہ نفس کی طرف سے فرمان آ رہا ہے. لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، شدید امر کرتا ہے، رکتا نہیں ہے اور کبھی بھی تھکتا نہیں ہے امر کرنے سے. اور دوسری طرف سے ہر لمحے کے لیے میرے رب کا بھی امر ہے. اور یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں. میرے اندر آمادگی کس کے لیے ہے؟ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ امر ہے کس کا؟ نفس کا. اندر سے طلب ہے. ادھر سے رب کا فرمان آیا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، صوم یعنی رک جاؤ. اوامر نفس معطل کر دو، تعطیل. وہ مشق کا مہینہ آ گیا ہے کہ ہم نے جو آمادگی نفس کے اطاعت کے لیے ہے اس کو تبدیل کرنا ہے رب کی اطاعت کے لیے. عبد رب بننا ہے، عبد الرب بننا ہے، عبد اللہ بننا ہے، عبد خدا بننا ہے. عبد خدا یعنی آمادہ انسان خدا کی فرمان برداری کے لیے آمادگی ظاہر کرنی ہے. خوب اس آمادگی کے لیے انسان پہلی جو اطاعت ہو رہی ہے عبدیت، اس کو ختم کرے انسان. وہ فرامین سارے سننا چھوڑ دے، بند کر دے.
آپ کی بات ابھی نہیں سننی. جیسے انسان ہوتا ہے کبھی، مثلا ہم کسی فوجی محکمے کی مثال لے لیں کہ ایک فوجی پہلے ایک یونٹ میں ہوتا ہے، اس کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، اس کو تبدیل کر کے کسی دوسرے یونٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اب وہاں نیا کمانڈر ہے. تو اس نے پچھلے کی باتیں نہیں سننی، اس موجودہ کی باتیں سننی ہیں جو یہ کہتا ہے. اور یہ ممکن ہے متضاد اوامر صادر کرے، وہ نہ کرے جو اس نے اس کو کہا ہوا تھا. پچھلے نے اس کو کہا ہوا تھا سوتے رہو دن بھر، یہ کہتا ہے نہیں، ٹائم پہ اٹھنا ہے، ٹائم پہ جاگنا ہے. اس کے اوامر اس سے مختلف ہیں. خوب یہ ماہ ہے اسی عبادت کا، ابدیت کا، یعنی آمادگی کا مہینہ، آمادہ ہونے کا مہینہ ہے یہ. اور صوم اس میں سب سے بڑی مشق ہے. اور ایسی مشق ہے کہ اگر انسان اس کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بجا لائے اور اس کے آداب کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ بجا لائے، یہ بہت بڑی آمادگی انسان میں پیدا کر دیتا ہے. 1 سال کا صوم یعنی 1 ماہ کا، یہ عمر بھر کے لیے آمادگی انسان میں پیدا کر دیتا ہے. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہمیں ہر سال یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ میں یہ آمادگی، اول تو ماہ صوم گزر بھی گیا پھر بھی آمادہ نہیں ہوئے آپ، کیونکہ یہ بہت گران تھا آپ کے لیے، بہت بھاری تھا یہ آپ کے لیے. جیسے ابھی طلاب کو ورزش کراتے ہیں، بعض کے اوپر بہت بھاری ہے یہ ورزش. ورزش کس لیے کراتے ہیں؟ سزا تو نہیں ہے. ورزش آمادگی کے لیے، جسمانی آمادگی کے لیے، کہ آپ کے جسم کے اندر آمادگی ہو، آپ کے مسل، آپ کے جسم کے مختلف حصے ورزیدہ ہو جائیں، یعنی اس طرح سے ہوں کہ وہ جس طرح آمادگی ایک بھرپور جسم کے اندر ہوتی ہے، اس کے مسل میں آپ کے عضلات اس طرح سے آمادہ عضلات ہوں. کوئی بھی آپ چلنا چاہیں تو تھکے نہیں، کام کرنا چاہیں تھکے نہیں، جسم ہمیشہ آپ کا تر و تازہ ہو. یہ لیکن یہی انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ ورزش بہت گران ہے بعضوں کے اوپر. کون سے؟ وہ جن کو نفس کا فرمان ہے کہ آرام کرنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ آمادگی پہلے سے ایک کسی کے لیے آمادگی ہے ان کے اندر. وہ آمادگی ان کا نفس ہے، وہ آمادگی پھر نفس کے ساتھ شیطان ہے، پھر شیطان کے آگے سسٹم ہے، پورا نظام ہے. تو یہ شخص آمادہ ہے فرامین نفس اور فرامین شیطان بجا لانے کے لیے. اب اس کو جب دوسرے سسٹم کے، دوسرے نظام کے فرامین آتے ہیں، انہا لکبیرۃ، یہ بہت گران ہے اس کے اوپر. صوم گران نہ گزرے. صوم سخت ہے، نام ہی سختی کا ہے. گران گزرنے کا مطلب یعنی ذہن پہ بھاری گزر رہا ہے، اس کو رغبت نہیں ہے. بسا اوقات انسان مشقت ہے، سختی ہے، لیکن انسان دل و جان سے اس سختی کو قبول کرتا ہے کہ یہ سختی میں نے کرنی ہے، لینی ہے. مثلا یہ جو کھیلتے ہیں لوگ، یا پیشہ ورانہ کھیل کھیلتے ہیں، یا شوقیہ کھیل کھیلتے ہیں، یا اپنی صحت کے لیے کھیل، مختلف کھیل ہیں، اور زیادہ تر کھیل دشوار ہیں، مشقت والے ہیں. دوڑنا ہے، اس میں مسلسل دوڑنا ہے، تھکن ہے، سانس پھول جاتا ہے، اور بہت سارے عوارض ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کتنی رغبت کے ساتھ انسان یہ مشقت اٹھاتا ہے. یہ کیوں اٹھاتا ہے؟ چونکہ اس کی آمادگی ہے، اس کے اندر ذہن تیار ہے، اس کے اندر ایک ایسا پہلو ہے جو انسان کے لیے بہت ہی پسندیدہ ہے. اس کھیل کے اندر ایک تفریح والا پہلو ہے اس کے اندر، اس وجہ سے انسان بہت آمادہ ہے. مشقت والا کام ہے. اب مثلا انسان کھیلے 1 گھنٹہ، کھیلے مثلا سخت ٹف گیم کھیلے، پھر اس کے بعد تھک کے چور ہو جائے، اور اس کے بجائے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، آپ دیکھیں کہ وہ اس کو رغبت ہے. یہ نہیں ہے اس کے لیے، نماز کی طرف نہیں آتا، چونکہ یہاں آمادگی نہیں ہے. یہ عبد ہے، لیکن یہ عبد النفس ہے، یہ عبد الہوا ہے، خواہشات کا بندہ ہے. یہ یعنی آمادگی اس کے اندر اس کی اطاعت کے لیے ہے. صوم بھرپور آمادگی کی مشق ہے یہ.
اور اس مشق کو اگر انسان آمادگی کے ساتھ کرے، مشقت ہے، سختی ہے، ظاہر ہے ہم عادت کے تحت کھاتے پیتے ہیں، عادتیں ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی ابدیت ہماری آمادگی کیوں نہیں ہے؟ عادتوں کی وجہ سے ہم زندگی عادتوں کے تحت گزارتے ہیں، ارادے بند کر کے، ارادے معطل کر کے، ارادے سوئچ آف کر کے عادتوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ عادتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا اختیار کسی اور کے پاس چلا گیا ہے۔ عادتوں جیسے نشے ہیں، نشے بھی عادتیں ہی ہیں۔ نشے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اختیار آپ کے ہاتھ سے نکل کے اس نشے کے ہاتھ میں چلا گیا، اب نشے نے کروانا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے جو نشہ کہے گا، وہ احساس کہے گا نشے والا۔ عادتیں بھی نشہ ہیں، آپ کو یہ نشہ جو ہے نشئی کو سب کچھ نشہ کرواتا ہے۔ ارادہ کہاں گیا؟ عادتوں کے سامنے ارادہ کمزور پڑ گیا ہے، عادتوں کی وجہ سے ارادہ بجھ گیا ہے، دب گیا ہے، لہٰذا ہم عادتوں کے مطابق کھاتے پیتے ہیں۔ اب حکم یہ ہوا ہے کہ عادتوں کا کھانا پینا چھوڑ دو۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، رک جانا، منع ہو جانا، منع ہو جاؤ، عادتوں کے فرامین بجا لانا چھوڑ دو۔ ارادہ کر لو کہ میں نے اپنے رب کا فرمان بجا لانا ہے۔ کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن رب کا فرمان ہے نہیں کھانا، تو یہ آپ نے شروع کر دی، یہ مشق، یہ تمرین ہے آپ کی، اور 1 ماہ اسی طرح آپ جائیں گے۔ صرف کھانا پینا نہیں، بڑی وسعت ہے صوم کے اندر، بہت وسعت ہے۔ یہ بیان کیا ہے بعض دیگر مناسبتوں سے، صوم کتنا وسیع مفہوم ہے۔ خصوصاً حضرت سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے خطبے میں جہاں صوم کی حکمت بیان ہوئی ہے، وہاں ذکر کیا ہے کہ صوم کے اندر کتنی وسعت ہے اور کتنا پھیلا ہوا ہے صوم۔ صوم حواس کا بھی ہے، صوم منہ کا ہے، صوم حواس کا ہے، صوم آنکھوں کا ہے، آنکھیں روک لو، زبانیں روک لو، کان روک لو، ذہن روک لو، ارادے روک لو، احساسات روک لو، جذبات روک لو۔ وہ جو عادتوں کی مدیریت میں ہیں وہ سب روک لو، عادتوں کو چھٹی کرا دو، ارادے لے آؤ، ارادے کر لو کہ میں نے یہ فرامین بجا نہیں لانے۔ کیا کرنا ہے؟ جو میرے رب کا فرمان ہے۔ رب کا فرمان ہے کہ یہ چھوڑ دو، چھوڑ دیں، اور یہ چھوڑنا بہت بڑی آمادگی ہے، چونکہ اس چھوڑنے میں 2 کام ہیں۔ ایک، ہم اللہ کے علاوہ جس کی عبدیت میں ہیں اس سے نکل آتے ہیں باہر، چونکہ اس کے فرامین چھوڑ دیے ہم نے بجا لانا، اس کی بندگی سے باہر آ گئے۔ اور دوسرا، جب رب کے بندگی میں آ گئے، رب کی فرامین 30 روز انجام دیے، اور وہ بھی سخت مشقت والے، یہ انسان کا نفس مضبوط ہو گیا، ارادہ مضبوط ہو گیا، یہ اب آئندہ زندگی میں عبدیت کر سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے، یعنی عبد کی زندگی گزار سکتا ہے۔ عبد آمادہ انسان، فرمان بر انسان، فرمان بردار انسان، اللہ کا فرمان بردار انسان بن کے زندگی گزار سکتا ہے۔ صوم یہ نتیجہ دیتا ہے۔ عید تو بنتی ہے اگر انسان ایسی مشقیں کرے، ایسی ٹریننگ لے، اور اس میں کامیاب بھی ہو جائے، اور اس میں آمادگی بھی آ جائے، اور انسان غیر اللہ کی بندگی، عبدیت سے نکل کر، اس کی اطاعت سے نکل کر اللہ کی اطاعت میں آ جائے، تو اس سے بڑا جشن اور کب ہوگا؟ یہی تو سب سے بڑی موفقیت ہے انسان کی۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کے عبد بنو، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی آمادگی پیدا کرو اور آمادگی ظاہر کرو۔ جیسا صلاۃ میں دونوں پہلو ہیں، آمادگی بھی ہے، آمادگی کا اظہار بھی ہے۔ صوم کے اندر بھی دونوں پہلو ہیں، صوم آمادگی بھی ہے، آمادہ کرتا بھی ہے صوم ہمیں، اور آمادہ ہونے کا اظہار بھی ہے۔ عبادت اس وجہ سے کہ اظہار بھی ہے کہ ہم آمادہ ہیں فرمان برداری کے لیے، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیا، جس کے کہنے پہ کھاتے پیتے اول فول بولتے تھے، وہ سب چھوڑ دیا۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کے حکم پر۔ تو آپ کی عبدیت کے لیے، آپ کے فرمان برداری کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ یہ
ایک عملی نظام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جہاں حکم دیا ہے کہ ہدایت کی پہلی سیڑھی ابدیت ہے۔ ہدایت ابدیت سے شروع ہوتی ہے، ہدایت باقی امور سے شروع نہیں ہوتی، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور ابدیت آمادگی کو کہتے ہیں، فرمان برداری اللہ کی۔ اور یہ سیڑھی طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا نظام بنا کے دیا ہے عبادتوں کا، تاکہ یہ آمادگی ہمارے اندر بھرپور آ جائے۔ اس میں پوجا نہیں ہے، پوجا کا پجاری کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ پوجا دوسرے کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ پوجا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا پوجا سے۔ جیسے درباروں میں کھڑے ہوئے درباری یہ پجاری ہیں، یہ حاکم کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں، یہ پیر کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں، یہ سلطان کے سامنے، اپنے پارٹی لیڈر کے سامنے، سردار کے سامنے، وڈیرے کے سامنے، یہ پوجا ہے، یہ سب پوجا ہے۔ اس میں کچھ بھی نہیں ملتا، پجاری ہمیشہ محروم ہے۔ بس وہ مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، مورتی کیا دے سکتی ہے اس کو؟ گائے کی پوجا کر رہا ہے، گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، پتھر کی پوجا کر رہا ہے، سورج چاند ستارے درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں دیتے۔ پجاری، پوجا کرنے والا، پرستش کرنے والا آخر تک محروم ہے۔ عبادت کرنے والے کو جب عبادت کرتا ہے اس میں معبود کو کچھ نہیں ملتا، جو ملتا ہے وہ عابد کو ملتا ہے، عبادت کرنے والے کو ملتا ہے۔ پوجا میں جو ملتا ہے معبود کو ملتا ہے، پوجا والے کو کچھ نہیں ملتا۔ اور عبادت میں سب کچھ عبادت گزار کو ملتا ہے، یعنی اس عبد کو آمادگی اس میں آتی ہے، آمادگی کا اظہار یہ کرتا ہے، اور اطاعت اس کے اندر آتی ہے۔ اطاعت کے لیے میدان اس کے لیے ہموار ہوتا ہے، اطاعت کا نتیجہ بھی اس کو ملتا ہے۔ جس کی اطاعت کر رہا ہے اس کو ذرا برابر بھی اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، چونکہ وہ غنی ہے، غنی عن العالمین ہے، غنی عن العباد ہے۔ وہ تمہاری عبادتوں سے بھی بے نیاز ہے، تمہاری اطاعت سے بھی بے نیاز ہے، تمہارے عبادتوں بندگی سے بھی بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی عن العالمین ہے۔ لیکن ہم محتاج ہیں، ہمیں قدم قدم پر اس کی عنایت اور اس کے لطف و کرم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آمادگی سب سے بہترین چیز ہے کہ آمادہ ہو، اور وہ دیتا بھی آمادہ لوگوں کو ہے۔ ویسے تو اس کی ہر چیز کے لیے عطا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کھلا ہے عطیہ خدا۔ لیکن آگے لینے والا، مثلا جیسے بارش اس کی برس رہی ہے ہر جگہ پر، یہ بارش جو برستی ہے اور ہر جگہ پر برستی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے اس بارش کا؟ در باغ لال روید، در خارزار خس۔ باغ میں کیا اگتا ہے؟ گل لالا، اسی بارش کے نتیجے میں۔ وہ تو سب کے لیے دے رہا ہے۔ آمادہ سرزمین ہو، جب بارش برستی ہے تو اس بارش کے نتیجے میں در باغ لال رویت، جس کا وجود باغ ہے اس میں تو گل لالا پھوٹے گا، لیکن ڈھیر پہ کیا اگے گا؟ خس۔ ڈھیر پہ بھی بارش برستی ہے، ڈھیر سے کچھ بھی نہیں اگتا، اگے بھی تو زہریلی بوٹی، کوئی زہر اگے گی، لیکن باغ میں گل لالا۔ خوب اسی طرح ہے آمادہ نفوس، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے در کھولے ہوئے ہیں، جو آمادہ ہو جائیں گے، ابدیت جن میں آ گئی ہے، ان کے اندر نتیجہ اس ابدیت کا نکلے گا، وہ خود اپنے اندر محسوس کریں گے۔ لیکن جو خارزار ہے اس کے اندر خس اگے گا، جن پر یہ گران گزرتی ہے، وہ محروم رہ جائیں گے۔ اور یہی فرصت اگر انسان ضائع کر دے پھر کہاں ملے گی، اور کہاں طریقہ ہے ہم اپنے رب کی بندگی کے لیے، اپنے رب کی اطاعت کے لیے کہاں سے آمادہ ہوں گے آپ؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی ابدیت اختیار کرو، اس رب کی عبادت کرو۔ یہ ابدیت و عبادت سب تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا، تمہاری آمادگی ہے، تمہیں اس کا نتیجہ تمہیں وصول ہوگا۔ اور خوش بحال ہیں وہ لوگ جو ان رموز کو سمجھتے ہیں، ان رازوں کو سمجھتے ہیں اور فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور بہت
نگون بخت ہیں وہ بدبخت ہیں وہ جو ان ایام میں بھی اس بہار میں بھی رشت نہیں کر سکتے۔ ماہ رمضان کو بہار کہا گیا، ربیع ہے، ربیع القلوب ہے، ربیع القرآن ہے، صوم ربیع ہے، اگانے والا موسم ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی نہیں پرورش پاتا وہ اللہ کی طرف سے محروم ہے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ اس فرصت سے، اس غنیمت فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور صوم بھی ہو اور رمضان، اور اس کو بندگی خدا میں گزاریں تاکہ آمادگی پیدا بھی ہو اور آمادگی کا اظہار بھی ہو انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔